الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی بادشاہی تنہائی اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی مقدس مطہر اعلیٰ و ذات واسطے خاص، جو اس پوری دنیا کائنات دا خالق مالک قابض رازق فعال لما یرید اور ان اللہ علی کل شیء قدیر. درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے خاص. رحمت اور بخشش دیاں دعاواں صحابہ کرام تے تابعین تے تبع تابعین اور علماء کرام تے. گرامی قدر سامعین حضرات، اس دنیا کائنات دے اندر ہر چیز اپنے ٹائم تے ادا ہوندی. جڑا بھی اللہ رب العالمین نے دنیا کائنات کا نظام بنایا ہے، نمازاں دے اوقات مقرر وا، عید دیاں نمازاں، عام نمازاں، نماز اشراق، نماز تہجد، یہ اللہ رب العالمین نے نظام بنا دیتا ہے. سائنس بڑی ترقی کر گئی، ہر چیز پہلو تے ہی نظر آ جاتی ہے. ایک مہینہ پہلو محکمہ موسمیات والے دس دندے آ کہ اس دن بارش ہونی ہے، اس دن بدل والی ہونی ہے. ہر ایک چیز لوگوں نے اپنے اپنے انداز اپنے اپنے علم کے نال حاصل کی. لیکن اس دنیا کائنات کے اندر جڑا نظام اللہ پاک نے بنایا ہے، ایک ایسا نظام ہے جس نظام کے اندر اللہ رب العالمین نے کسی اور نو شریک ہونے نہیں دیتا. وہ نظام ہے موت والا نظام. کوئی بندہ یہ نہیں دس سکتا، بے شک سائنس نے جنی بھی ترقی کی ہے کہ اس بندے دے دن زندگی دے کنے رہ گئے ہیں، اس بندے نے کنے سال رہنے ہیں، کنے دن اس بندے نے زندہ رہنا ہے. موت دا جڑا سارے دا سارا علم ہے وہ اللہ رب العالمین دے. ہر بندے نو موت ہونی ہے، لیکن بھائیان کامیاب بندہ ہوا جس بندے دی موت آوے تے بندے دا اعمال نامہ گناہاں دے کولوں پاک صاف ہو گئے. اصل کامیابی یہ ہے کہ بندے دے اعمال نامے دے اندر کوئی گناہ نہ ہوئے، بندے نے توبہ کیتی ہوئے، بندہ توبہ تائب ہوئے. اصل کامیابی یہ اج دے اس عظیم الشان خطبے دے اندر میں ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین دے حضور سچی توبہ کرو. پوری امت مسلمان دی انگے میرا درد بھرا پیغام ہے کہ بھائی جان زندگی ختم ہون لگیا پتہ نہیں لگنا کس وقت موت آ جانی ہے. بڑے بڑے پیارے اللہ رب العالمین دے کول چلے گئے، ساڈے عزیز و کارب دوست احباب ہستیاں کھیلدیاں پتہ ہی نہیں چلیا موت ہو گیا. اسی بھی مر جانا ہے، لیکن مرن تو پہلے پہلے بندے دا اعمال نامہ گناہاں دے کولوں پاک صاف ہوئے. بندے نے ایسے کوئی گناہ نہ کیتے ہون کہ جڑے گناہ قیامت والے دن ان دی پکڑ دا سبب بن جائے. اس واسطے دلوں توبہ کرو. اللہ رب العالمین معاف کرنے والا، اللہ رب العالمین بندیاں تے رحم کرنے والا، کرم کرنے والا، فضل کرنے والا، ساری دنیا کائنات کا مالک خالق ہے.
بندیاں دے نال محبت کرنے والا، پیار کرنے والا اللہ رب العالمین بندیاں کو معاف کر دین والا ہے۔ جڑا بندہ چاہتا ہے نا کہ میں اللہ رب العالمین دے کولو سچی توبہ کرنی ہے، ساری زندگی میں گناہاں دے اندر گزاری ہے، عیاشیاں تے بدماشیاں دے اندر گزاری ہے، اللہ رب العالمین دی نافرمانی دے اندر گزاری ہے، اس بندے تو چاہیے کہ وہ بندہ اللہ رب العالمین دے کولو آن کے معافی مانگ لے سچے دلوں۔ اللہ پاک اپنی رحمت دے نال بندیاں نوں معاف فرما دیتا ہے۔ سچی توبہ دے تین مین باتاں نوں ذہن دے اندر رکھ کے توبہ کرنی، تین اصول سمجھ لو، تین شرطاں سمجھ لو۔ جڑا بندہ انہاں شرطاں دے نال اللہ رب العالمین دے کولوں معافی منگدا ہے، اللہ پاک اپنی رحمت دے نال معاف فرما دیتا۔ سب تو پہلی شرط اس گناہ دے کولوں کنارہ کشی کرنی کی۔ جس وقت گناہ ہو گیا ہے، اللہ رب العالمین دے سامنے بندہ آ گیا، سب تو پہلی شرط ہے کہ اس گناہ دے کولوں بندہ پکی پکی کنارہ کشی کرے کہ اللہ رب العالمین جا اس تو بعد میں گناہ کرنا ہی نہیں، کنارہ کشی ہو گئی ہے۔ دوسرا جڑی شرط ہے کہ اس گناہ تے بندہ نادم ہوئے، پریشان ہوئے، بندے دل میں احساس پیدا ہوئے میں غلطی کیتی ہے، مننے بندہ کہ اللہ جی میرے کو غلطی ہو گئی ہے، بندہ اپنے گناہ تے نادم ہوئے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ بندہ پختہ ارادہ کرے کہ آج تو بعد میں گناہ نہیں کرنا جڑا گناہ میرے کو پہلے ہو گیا ہے۔ انہاں تیناں شرطاں نال، یہ تین شرطوں اس بندے واسطے آ جس بندے دا گناہ اللہ دے بندے دے درمیان ہی ہے، اور کسی بندے نال نہیں۔ ایک ایسا بندہ ہے جڑا بندہ اللہ رب العالمین دی بھی نافرمانی کردا ہے کہ لوگوں دے نال ظلم بھی کردا ہے، کسی بندے دی غیبت کیتی ہے، کسی بندے دے نال ظلم زیادتی کیتی ہے، کسی بندے دے پیسے نپیا، کسی بندے دی چوری کیتی ہے، کسی بندے دی زمین نپی ہے، ایسا بندہ فرمایا ایسے بندے دی چوتھی شرط نال ہے آ پہلیاں تین شرطاں وہی نے، چوتھی شرط ہے کہ بندہ اس بندے دے کولوں معافی منگے جس بندے دے نال اس بندے نے ظلم کیا، پھر اللہ رب العالمین اس بندے دا گناہ معاف کر دے۔ اس واسطے اس موضوع کی بڑی اہم ضرورت ہے۔ اس وقت لوگ گناہاں دی زندگی دے اندر اتنے پھنس چکے نے، احساس ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونا ہے، موت ہونی ہے، قبر کے اندر جانا ہے، اللہ رب العالمین نے سانوں پوچھنا ہے، اللہ رب العالمین نے سوالات کرنے ہیں، اس سے بندے دے دل میں احساس ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آؤ ذرا اللہ رب العالمین دا قرآن سنو۔ اللہ رب العالمین نے جڑے لوگ اللہ رب العالمین دے کولوں معافی مانگتے ہیں، اللہ پاک نے انہاں لوگوں کا مرتبہ کس طرح بیان کیتا ہے۔ آ جڑے اللہ رب العالمین دے نام ہے نا، نام انہاں ناماں دے اندر بڑی طاقت ہے، بڑی قوت ہے۔ اللہ رب العالمین دے کول جس بندے نے معافی مانگنی نا، وہ بندہ پتا کی کہ اللہ رب العالمین نو اللہ جی تسی غافر ہو، تسی غفار ہو تے تسی غفور ہو۔ تین نام بندے نو یاد رکھنے چاہیے، اللہ تسی غافر بھی ہو، غفار بھی ہو تے غفور بھی ہو۔ تیناں دا معنی ہے کہ اللہ جی تسی سب تو بڑے معاف کرنے والے ہاں، تواڈے تو علاوہ کوئی بندہ سانو معاف ہی نہیں کر سکتا۔ جس وقت بندہ دعا واسطے ہاتھ چکے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ گناہ ہو گیا، اپنی جاناں تے ظلم کر لیا، یا اللہ اسی تیرے کولوں معافی تاں پہ مانگدے ہاں، تو غافر ہاں، تو غفار ہاں، تو غفور رحیم ہے۔ اور ذرا اللہ رب العالمین کا قرآن سنو کہ اللہ پاک نے توبہ دی کس طرح گل شروع کی ہے، امت کے نام پہ پیغام دیتا ہے۔ ساڈی اس مسجد کا پیندا ہے سب تو بڑا پیغام ہے، بھائی جان جتھوں تک میرا خطبہ جمعہ المبارکہ جائے، ہر بندہ اپنے اپنے گریبان کے اندر جھانک کے دیکھے، کوئی بندہ مفسر، ٹیچر، بزنس مین، ڈاکٹر، ہر بندہ گناہ گار تے خطا کار ہے۔ گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں، بلکہ گناہ تے ڈٹ جانا سب تو بڑا ظلم ہے۔
ہر بندہ گناہگار خطا کار ہے، سچے دلوں اللہ رب العالمین دے کولوں معافی منگو۔ آؤ ذرا اللہ پاک کا قرآن سنو، الہ العالمین کا قرآن کی اعلان کر رہا، فرمایا ہے میرے پیارے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے جڑی کتاب قرآن مجید نو نازل فرمایا ہے، قرآن کو اللہ رب العالمین نے پوری امت واسطے رہنمائی کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ قرآن مجید نو اللہ رب العالمین نے لوگوں واسطے ہدایت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ قرآن مجید نو اللہ رب العالمین نے پوری امت واسطے جنت کے اندر جان کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اس قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اوے پوری امت کے نام میرا پیغام ہے، اوے لوگ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والے اگر تواڈے تے بولو اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، اوے ابن آدم دا ہر بیٹا گناہگار ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التواب، سب تو بڑا کامیاب بندہ ہوئے جس بندے دے کولوں گناہ ہو گیا ہے تے اس بندے نے اپنے گناہ دی اللہ رب العالمین دے کولوں معافی مانگ لیے، گناہ تے ڈٹیا نہیں بلکہ نادم ہو گیا ہے، شرمندہ ہو گیا ہے، اللہ رب العالمین دے سامنے آ گیا ہے تے اللہ رب العالمین نو آن کے کہندا ہے اللہ جی گناہ ہو گیا ہے تو سانو معاف کر دے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرنی ہے، دلوں توبہ کرنی ہے، اور لوگاں دے نال ظلم کرنے والے ہو، زیادتیاں کرنے والے ہو، اور لوگاں دیاں عزتاں تے حملے کرنے والے ہو، لوگاں دیاں زمیناں تے لوگاں دیاں جائیداداں تے نجائز قبضے کرنے والے ہو، آ زبان دے ذریعے بعض لوگ لوگاں دا دل دکھاؤندے آ، چگلیاں کر کے غیبتاں کر کے حسد پٹ کے لوگاں نوں گالاں کڈ کے سمجھدے کہ اسی بڑے کامیاب ہیں۔ یاد رکھیا جے اگر بندہ بغیر توبہ تو فوت ہو گیا، قبر دے وچ چلا گیا، سمجھ لو بندے دی آخرت اللہ رب العالمین نے برباد کر دیتی ہے۔ اس واسطے دلوں اللہ رب العالمین دے سامنے توبہ کرو، بندہ اللہ رب العالمین دے سامنے توبہ کرے، اللہ پاک بندے نو معاف کرنے والا ہے۔ پوری امت دے نام میرا درد بھرا پیغام ہے، بھائی جان نبیہ دی زندگی دیکھو، غلطی ہو گئی ہے سب تو پہلے اللہ رب العالمین دے نال رابطہ کیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک پیغمبر کا قرآن مجید دے وچ ذکر کیتا ہے، کیڑا پیغمبر ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام دا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام دے کولوں غلطی ہو گئی ہے، غلطی دے نال شیطان دا کہنا من کے ایسا پھل کھا لیا ہے جس پھل تو اللہ رب العالمین نے منع کیتا سیگا۔ اوے امت دے نام میرا پیغام ہے، حضرت آدم علیہ السلام دے کولوں غلطی ہو گئی ہے تے غلطی تو فوراً بعد اللہ پاک نے زمین تے بھیج دیتا ہے، جنت دے وچوں اللہ رب العالمین نے کڈ دیتا ہے تے جنت دے وچوں جدوں نکل کے زمین تے آ گئے تے بندہ اللہ رب العالمین نو کس انداز دے نال پکارتے نے، اللہ پاک نے اس پکار نو قرآن بنا دیتا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا ظلمنا انفسنا
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ جی اپنی جاناں تے بڑا ظلم کر لیا ہے، اللہ جی تو ساڈے تے رحم نہ کیتا، تو سانو معاف نہ کیتا تے اسی خسارہ پان والیاں دے وچ ہو جانا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ پاک دے کولوں دعا کردے رہے، معافی منگدے رہتے تے اللہ پاک نے معاف کر دیتا ہے۔ وہ نوجوانوں بزرگوں اگر گناہ ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی تے آپ دعا نمازاں دے وچ پڑھیا کرو، دعا دے وچ پڑھیا کرو، چلدے پھردے پڑھیا کرو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ سے اپنی جاناں تے بڑا ظلم کر لیا ہے، شراباں پیلیاں جے، زنا کر لیا ہے، بدکاری کر لی ہے، نمازاں چھڑ دتیاں ہے، حرام کھا لیا ہے۔ اللہ جی تو ہی ساڈے حال تے رحم کرنے والا ہے، تو ہی سانو معاف کرنے والا ہے۔ ذرا توجہ فرمایا جے، ہن میں تانوں اس پیغمبر دی گل سناونی ہے جس پیغمبر دی زندگی دے وچ کوئی گناہ ہے نہیں، گناہ دا دور دی گل ہے، لوگوں گناہ دا تصور ہی کوئی نہیں۔ او پیغمبر اللہ پاک دے کولوں کس طرح دعا کردا ہے، کس طرح رب العالمین دے کولوں معافی منگدا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قولو کہ نبی علیہ السلام کو کی فرمانے نے واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب فی اليوم اکثر من 70 مرۃ رواہ البخاری۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جی میں اللہ دا فرمایا پیغمبر ساری دنیا کائنات منو اللہ پاک نے نبی بنا کے بھیج دیتا ہے۔ وہ نبی صبح تو لے کے شام تک ایک دن دے وچ 70 مرات 70 دفعہ رب العالمین دے بندے کولوں معافی مانگدے رہے، گناہ بھی کوئی نہیں، معافی بھی 70 دفعہ مانگدی ہے۔ اسی زنا کر کے، اسی شراباں پی کے، اسی لوگاں دے نال ظلم کر کے، نمازاں چھڈ کے، روزے چھڈ کے، زکاتاں نہ دے کے بھی ایک دفعہ بھی اسی معافی نہیں منگی۔ کدے اسی مسلمان ہیں، کدے اسی ایماندار ہیں۔ وہ اللہ پاک نے تینوں زمین تے اس واسطے بھیجیا سی، اللہ پاک نے تینوں انسان بنایا، ایماندار بنایا، تیرا اللہ پاک نے ہر ایک عذر ٹھیک بنا دیتا ہے۔ سب تو بڑی بات تینوں اللہ پاک نے نبی علیہ السلام دا امتی بنا دیتا ہے۔ اس نبی دے اسی پیروکار ہیں، کس نبی دے کہ جڑا نبی ایک دن دے وچ 100 دفعہ 70 دفعہ اللہ رب العالمین دے کولوں معافی پیا مانگدا ہے۔ ایسا پیغمبر ہے بھائی جان، سانو چاہیے اسی اللہ رب العالمین دے حضور آئیے، دعاواں کریے، اللہ رب العالمین نو منائیے، اس دے اندر ہی کامیابی تے کامرانی ہے۔ جیڑیاں دعاواں اللہ رب العالمین نے دسیاں ہیں، انہاں دعاواں دا وسیلہ دیے، واسطہ دیے اللہ رب العالمین نو دیے۔ یا اللہ تو غافر ہے، تو غفار ہے، تو غفور ہے، تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ توبہ تو بغیر اگر موت آ گئی سمجھ لو بندے دی دنیا برباد ہے، بندے دی آخرت برباد ہے۔ پوری دنیا دے اندر پائی جان اس پیغام کو عام کرو، ایمانداراں دے دلاں دے اندر گل بٹھاؤ، غلطی ہو گئی ہے توبہ کرو، آؤ اللہ رب العالمین دے در تے اللہ رب العالمین دے نال صلح کریے۔ نبی علیہ السلام نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دعا سکھائی کہ اللہ رب العالمین دے پیغمبر نے اپنے پیارے دوست سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دعا سکھائی کہ اس دعا نو نماز دے اندر پڑھیا کر، چلدیاں پھریاں پڑھیا کر، اللہ
پاک اپنی رحمت دے نال تینوں معاف فرما دے گا. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. یا اللہ میں اپنی جان تے بڑا ظلم کر لے, کثیر تعداد دے نال یا اللہ میں گناہ کر لیا تے فاغفر لی. یا اللہ منو معاف کر دے. اس دعا نو یاد کرو, نماز دے اندر پڑھو, التحیات دے اندر تسی بیٹھ دے ہو, التحیات پڑھ لیا ہے, درود شریف پڑھ لیا ہے, پھر پڑھو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. مسلمانوں اللہ رب العالمین دے در پہ آ جاؤ, توبہ کر لو, گناہ دے بولو, توبہ کر لو. اے نوجوان صبح بھی گناہ کر دیو, شام نو بھی گناہ کر دیو, ہر وقت گناہاں دی زندگی دے اندر پھر دے پئے ہو. اچانک موت آ گئی اور گناہاں دی پٹ لے کے اللہ پاک دے سامنے کس طرح پیش ہوے گا. احساس پیدا کر, اللہ دا ڈر پیدا کر. لکھ نہیں, میں کہنا کروڑ دفعہ سوچو, کوئی گناہ کر لگیا, زنا کر لگیا, بدکاری کر لگیا, کروڑ دفعہ سوچو, نماز چھٹن لگیا, میں گناہ کردہ پیا ہے, اگر مینوں موت آ گئی میں اللہ پاک دے سامنے کس طرح پیش ہونا ہے. کروڑ دفعہ سوچو, لکھ دفعہ سوچو, یار اگر میری نماز رہ گئی, زنا کر لیا, بدکاری کر لی, عیاشی کر لی, میں اللہ پاک کے سامنے پیش ہونا ہے. پیش ہوگا. احساس پیدا کرو, اے بدبختو 24 گھنٹے گناہاں دی زندگی دے اندر تسی پھردے پئے ہو. دلاں دے وچ احساس نہیں ہے کہ اللہ پاک نے سانوں موت بھی دینی ہے, قبر بھی ہے, حشر بھی ہے, جنت بھی ہے, تے اللہ پاک نے جہنم بھی بنائی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے منن والے ہو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے امتیو, اللہ پاک نا بندے دی توبہ تے کس قدر خوش ہوندا ہے, او اس طرح دی خوشی پیش کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے صبح ہوندی ہے نا تے اللہ رب العالمین ہاتھ پھیلاوندے آ, او میرے بندے ہو جنہاں نے گناہ کیتے آ جاؤ میں انہاں نوں معاف کراں. رات ہوندی ہے پھر اللہ رب العالمین اپنا ہاتھ پھیلاوندے آ, آواز لگاوندے آ, اے کوئی گناہاں دی معافی منگن والا, میں رب اس بندے نوں اپنی رحمت دے نال معاف فرما دواں. ہے کوئی گناہاں دی معافی منگن والا, ہے کوئی اپنے گناہاں نوں معاف کرواون والا. اتنا غفور رحیم پیغمبر, اس مالک دا حوصلہ دیکھو. اوے پوری دنیا دے اندر مسلمان جتھوں تک بسدے پے نے, میرا پیغام لے کے جاؤ. اس مالک دا حوصلہ دیکھو. میں دیکھو صبح تو لے کے شام تک گناہ کرتے ہیں, بدکاریاں کرتے, نمازاں چھڑتے ہیں, لوگاں دے نال ظلم و ستم کرتے ہیں. اس مالک دی زمین تے رہ کے رزق بھی ہوتا ہی کھانے ہوندیاں ہی اسی نافرمانیاں کرتے ہیں. اینا بندہ گناہ کر کے سو گیا ہے, بستر تے چلا گیا ہے, شراب پی کے, زنا کر کے, بدکاری کر کے, نمازاں چھڑ کے اینا بندہ سو گیا ہے. لیکن وہ مالک دا پیار دیکھو, اس مالک دی محبت دیکھو. اللہ پاک آخری رات دے آخری حصے دے اندر پہلے آسمان تے اوندے آ تے آواز لگاوندے آ, ہے کوئی گناہاں دی معافی منگن والا, ہے کوئی شفا دا طالب, ہے کوئی رزق لین والا, آ جاؤ اسی رزق بھی دینے آ, اسی شفا بھی دینے آ, تے اسی اس بندے نوں معافی بھی دینے آ. کس طرح دی خوبصورت زندگی ہو جاتی ہے بندے دی اگر بندہ سچے دلوں اللہ پاک دے نال مخلص ہو جاوے, دوستی کر لوے اللہ پاک نال, بندہ صلح کر لوے. بندے کو اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے, بندے کو اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے اندر لینے
ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، لوگو سچی سچی توبہ کرو اللہ رب العالمین دے کولو. فقل استغفروا ربکم انہ کان غفارا، فرمایا وہ کہہ دیو اپنے اللہ رب العالمین دے کولو معافی منگو، انہ کان غفارا، وہ مالک بہت زیادہ معاف کرنے والا وا، رحم کرنے والا وا، بندیاں دے نال پیار کرنے والا وا. تے کس قدر پیار کردا ہے، کس قدر اللہ رب العالمین خوش ہوندے آ جیڑا بندہ مخلص ہو کے اخلاص دے نال دلوں اس مالک دے سامنے آ جاندا ہے، کس قدر اللہ رب العالمین اپنے بندے دے نال خوش ہوندے آ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندہ جنگل دے اندر جا رہا سی، سواری کول موجود سی گی، اس سواری تے فرمایا اس بندے دا ساز و سامان بھی موجود سیگا، کھان پین دیاں چیزاں بھی موجود سیگیاں. اے بندہ جنگل دے اندر پہنچیا تے اس بندے نے ایک درخت دے نال اس جانور نو بن دیتا تے خود اے بندہ سو گیا ہے، نیند دی آغوش دے اندر اے بندہ چلا گیا ہے. چند فرمایا منٹاں تو بعد اس بندے نو جاگ آندی ہے، کی دیکھنا ہے میری سواری بھی موجود کوئی نہیں، سواری دے اوتے جڑا سامان سیگا کھان پین دا او بھی موجود کوئی نہیں. یہ بندہ پریشان ہو گیا ہے، جنگل بیابان ایتھے میری سواری بھی گم ہو گئی ہے، ہن کیڑا بندہ میری مدد کرے گا. اسی پریشانی دی حالت دے اندر یہ بندہ دوبارہ لیٹ گیا ہے، سو گیا ہے. اندی اکھ کھلی ہے، دیکھیا اندی سواری بھی اندے سامنے کھڑی آ تے ایندا جڑا ساز و سامان سی کھان پین دا او بھی اندے سامنے کھڑا ہے. جنی خوشی فرمایا اس بندے نو ہوئی اپنی سواری دیکھ کے، اپنا ساز و سامان دیکھ کے کہ اس بندے نے خوشی دے اندر پتہ کیا پتہ ہی نہیں چلیا، سبقت لسانی ہو گئی. کہندا کہ یا اللہ تو میں تیرا رب تے تو میرا بندہ ہے، خوشی دے اندر پتہ ہی نہیں چلیا. انہیں جملے رب العالمین نو کہہ دیتے آ. جتنا بندہ اے خوش ہوندا ہے فرمایا اس تو ڈبل ٹرپل خوش اللہ پاک ہوندے آ اس بندے تو جیڑا بندہ اللہ دے حضور آن کے اپنے گناہاں دی معافی پیا منگدا ہے. اس قدر اللہ پاک رحم کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین بندیاں تے کرم کرنے والا وا، اللہ رب العالمین اپنی رحمت کرنے والا وا. ایک دفعہ اللہ رب العالمین دے در تے ہوئے زنا کرنے والے ہو، بدکاریاں کرنے والے ہو، عیاشیاں کرنے والے ہو، نمازاں چھٹن والے ہو، زکاتاں نہ دینے والے ہو. ایک دفعہ اللہ رب العالمین دے در تے اللہ پاک آواز لگا رہا، او میرے بندے آ جاؤ، معاف کرنے والا رحم کرنے والا وا، زندگی بھر دے گناہاں نوں معاف بھی کر دواں گا تے زندگی بھر دے گناہاں نوں نیکیاں دے اندر بھی میں تبدیل کر دواں گا تے تانوں قیامت والے دن خوبصورت جنت دا مہمان بھی بنا دواں گا. خواتین حضرات، مرد حضرات، سارے مل کے مخلص ہو کے اللہ پاک نو مناؤ، اللہ پاک نال صلح کرو. آ جڑے ساڈے ملک پاکستان تے عذابات نے، پریشانیاں نے، قتل و غارت نے بھی سب تو مین وجہ ہے کہ لوگوں نے اللہ پاک دا قدر نہیں کیتا، اللہ پاک دے کولوں معافی نہیں منگی. صبح بھی گناہ ہو رہا، شام کو بھی گناہ ہو رہا. مخلص ہو کے اللہ رب العالمین نال دوستی کرو کہ اللہ پاک بندے نوں معاف کرنے والا وا، اللہ پاک بندیاں دے نال رحم کرنے والا وا. ایسے کئی واقعات نے تاریخ دے اندر، تسی پڑھو تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ اللہ پاک نے کس کس قدر بندیاں نوں اپنی رحمت دے نال معاف کیتا ہے. اللہ پاک کس قدر رحم کرنے والا وا. او مشہور واقعہ نہیں، ایک بندے نے 99 بندے قتل کیتے، 99 قتل کرنے والے بندے نو بھی اللہ پاک نے معاف فرما دیتا. اس بندے نے سچی دلوں توبہ کر لی. اسی بھائی جان 99 بندے قتل نہیں کیتے، اسی قاتل نہیں.
نکے موٹے گناہ ساڈے کولوں ہو جاندے آ، جان بوجھ کے ہو گیا، جس حالت دے وچ بھی ہو گیا، اللہ پاک دے کولوں معافی منگو، اللہ پاک نو مناؤ، وقت بڑا خوبصورت ہے۔ اس طرح دے کئی واقعات نے حدیث کے اندر، عورتوں دے کولوں زنا ہو گیا، بدکاری ہو گئی، غلط کام ہو گیا، نبی پاک کے سامنے اپنا پیش کر دیتا کہ اللہ دے نبی سانو سزا دے دیو، رجم کر دیو۔ نبی پاک نے سزا دیتی تے نبی پاک نے فرمایا جڑی توبہ انہاں نے کیتی آ، اگر مکے دے 17 بندیاں تے توبہ پیش کر دیتی جاوے، ان دی توبہ کی وجہ تو اللہ پاک انہاں 17 بندیاں نو بھی معاف فرما دین۔ اس واسطے مخلص ہو کے توبہ کرو کہ یا اللہ معاف کر دے، ساڈے تے رحم کر دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے پہلے وقتاں دے اندر ایک بندہ سیگا جس بندے نے فرمایا اپنی جان تے بڑا ظلم کیتا ہے، بڑے اس بندے نے بھوکے کم کیتے آ، نمازاں چھڈیاں، لوگاں دے نال ظلم کیتا ہے، ہر گناہ کیتا ہے، ساری زندگی فرمایا اس بندے دی گناہاں دے اندر ہی گزری۔ اور دیکھو جس بندے دے دل دے وچ اللہ دا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اللہ دا خوف پیدا ہو جاتا ہے، اس بندے تو اللہ پاک کس طرح اپنی رحمت دے نال معاف فرماندے ہیں۔ ایک دن اس بندے نے موت دا وقت قریب آ تے انہیں اپنے بیٹیاں نو آواز ماری، او میرے بیٹیو میں ساری زندگی تہاڈے واسطے کمائی کیتی ہے، نہ میں دھوپ دیکھی ہے تے نہ میں چھاں دیکھی ہے، دنے بھی مزدوریاں کیتیاں، رات نو بھی میں مزدوریاں کیتیاں، تہاڈے واسطے میں لوگاں دیاں گلاں برداشت کیتیاں ہے، آخری تسی ایک میری گل مننی ہے کی ابو جی، میں جس وقت میری موت آ جاوے تے میری میت نو تسی دفن نہیں کرنا بلکہ میری میت نو اگ لا کے جلا دینا ہے، جڑی ادھی سوا ہوئے گی انہوں پانیاں دی سپرد کر دینا ہے تے ادھی سوا ہواواں دی سپرد کر دینا ہے۔ منو ڈر لگدا ہے میں ساری زندگی گناہاں دے اندر گزاری ہے، میں ساری زندگی گناہ کیتے آ، اللہ پاک دیاں نافرمانیاں کیتیاں ہے، منو شرم آندی آ کیڑے منہ دے نال میں اللہ رب العالمین دے سامنے پیش ہوواں گا۔ اس واسطے تسی کام کرنا ہے جس وقت میری موت ہو جاوے، اس بندے دی موت ہوگی، بیٹیاں نے اودا ہی کیتا، میت نو جلا دیتا ہے، ادھی سوانو پانی دے سپرد کر دیتا ہے تے ادھی سوانو ہواواں دے سپرد کر دیتا ہے تے اللہ رب العالمین نے کن فیکون ان اللہ علی کل شیء قدیر، جتھے مرضی بھج لا نس لا، اللہ پاک نے تینوں پکڑ کے اپنے سامنے پیش کر لینا ہے۔ ایداں ہی اللہ رب العالمین نے ہواواں نو حکم دیتا، ہواواں بھی اللہ رب العالمین دے تابع آ، جس وقت چاہے اللہ پاک ہواواں نو حکم دے سکدا ہے، ہر حکم اللہ رب العالمین دا چلدا ہے۔ پانی نو حکم دیتا، ہواواں نو حکم دیتا، انہاں نے راگ پٹی کیتی، اللہ پاک نے اس بندے نو اپنے سامنے پیش کر لیا۔ اے میرے بندیاں تو یہ کام کیوں کیتا ہے؟ میت نو تو حکم دیتا ہے کہ جلا دیو، کی وجہ بنی ہے؟ کہتا اللہ جی میں ساری زندگی تیریاں نافرمانیاں کیتیاں، میرے دل وچ ڈر پیدا ہویا ہے، انی اخاف اللہ، میں اللہ جی تواڈے کولوں ڈر گیا سی تے اللہ جی اس وجہ تو میں
حکم دے دیتا کہ میری میت نو جلا دیو تاکہ میں اللہ رب العالمین دے سامنے پیش نہ ہو سکا، منو اللہ رب العالمین شاید معاف نہ کرن۔ اینی گل اللہ رب العالمین نے سنی، فرمایا او میرے بندیا تو ساڈا ڈر دل دے وچ رکھیا ہے، ساڈا حیا کیتا ہے، ساڈے ڈر دی وجہ میں تو اینا کم کر لیا، جا میں تیرے زندگی بھر دے گناہاں نو اپنی رحمت دے نال معاف فرما دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرو، دلوں توبہ کرو کہ یا اللہ گناہ ہو گیا ہے، ظلم ہو گیا ہے، زیادتیاں ہو گیا ہے، تو یا اللہ سانو معاف کرنے والا ہے۔ آج ہی جاؤ جمعہ پڑھ کے جاؤ، گھرے جا کے سوچی، بیٹھ کے سوچی، لیٹ کے سوچی، رات نو بستر تے جا کے سوچی کیڑے کیڑے گناہ کیتے آ، کیڑے کیڑے بندے دے نال میں ظلم کیتا ہے، کیڑے کیڑے بندے دے نال میں زیادتی کیتی ہے، کنیاں نمازاں چھڈیاں ہے، کنی دفعہ زکات میں نہیں دیتی، کنیاں میں گالاں کڈیاں ہے، کنیاں میں چگلیاں کیتیاں ہے، کیڑے کیڑے بندے دے نال میں ظلم و زیادتی کیتی ہے، گناہ گندا جاویں ذہن نو اپنے نو دوڑائی، بچپن دے اندر جوانی دے اندر کیڑے کیڑے میں پٹھے کام کردا رہیا ہے، تے دل دے وچ جس وقت احساس پیدا ہو جاوے بستر تو اٹھی تے وضو کری تے آ کے اللہ دے سامنے کھڑو جاویں، دو رکعتاں نماز دیاں پڑھی تے ہاتھ آسمان دی طرف اٹھائی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ دے سامنے آ جائیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، سچے دلوں معافی مانگ لویں، اللہ تینوں معاف کر دے گا۔ زندگی دا کوئی پتہ نہیں کس وقت موت آ جانی ہے، بڑے بڑے پیارے رشتہ دار عزیز و اقارب فوت ہو چکے نے، اگر تو زنا کردا مر گیا، نمازاں چھڑدا تو اگر مر گیا، 10 منہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، کیڑے منہ دے نال اللہ دے سامنے جائے گا تو؟ پوری امت کے نام میرا درد برا پیغام ہے، مسلمانوں سچی توبہ کرو، اللہ رب العالمین دے سامنے آ جاؤ، اللہ رب العالمین دے نال صلح کرو۔ سب کو بڑی کامیابی ہے، حکمرانوں، بزنس مینوں، استاد، ٹیچر، جتنے بھی شعبے دے لوگ نے، سچی اللہ رب العالمین دے کولو توبہ کرو، پھر اللہ رب العالمین بارش بھی نازل کرے گا، رحمت بھی نازل کرے گا، تے اللہ پاک رزق دے اندر بھی برکت دا نزول فرما دے گا۔ جس وقت بندہ سچی توبہ کر لیتا ہے، پھر اللہ پاک بندے نو رزق بھی دیندا ہے، اللہ رب العالمین بندے دے نال پیار کردا ہے، اللہ رب العالمین بندے دے نال محبت کردا ہے۔ صرف اور صرف مسئلہ ہے کہ ساڈے دلاں وچ احساس پیدا نہیں ہوندا، جس وقت احساس بیٹھ جائے، اللہ دا ڈر بیٹھ جائے، تقوی بندے دے دل دے وچ آ جاوے، پھر بندہ زنا نہیں کردا، بدکاریاں نہیں کردا، بندہ پھر عیاشیاں نہیں کردا، بلکہ بندے دے دل وچ ہر وقت ایکو ہی ڈر لگیا ہوتا ہے، یار میں اللہ رب العالمین دے سامنے پیش ہونا ہے، میں اللہ رب العالمین دے سامنے جانا ہے۔ اللہ پاک نے توبہ دا دروازہ کھول دیتا ہے، من تاب قبل ان تطلع الشمس فی مغربها تاب اللہ علیہ، فرمایا اللہ رب العالمین ہر وقت ہر دن بندیاں نو معاف کرنے والا، اللہ رب العالمین بندیاں تے رحم کرنے والا ہے۔ آؤ بندیو اللہ رب العالمین دے ڈر تے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وتوبوا، فرمایا اللہ رب العالمین دے کولو سچی تے کھری توبہ کر لو، پختہ عزم کر لو کہ آسی گناہ نہیں کرنا، جڑے معاملات اللہ رب العالمین دے نال او بھی صاف کر لو، جڑے معاملات تسی لوگاں دے نال کیتے۔ آخری میرا پیغام ہے، میرا خطبہ ختم ہو گیا ہے، میں ہاتھ جوڑ کے اللہ دا واسطہ دے کے کہنا ہے، اگر بہن دی زمین نہ پیے، بھرا دی زمین نہ پیے، کسی بندے دا 1 روپیہ بھی ماریا ہے، کسی بندے دا حق ماریا ہے، اللہ دا واسطہ ہے واپس کر دیو، معافی مانگ
تک معاف نہیں کرنا جنی دیر تک حقدار دا تو حق واپس نہ کیتا لوگو حقدار دا حق واپس کرو تے اللہ رب العالمین دے سامنے آؤ حقدار دا حق واپس کرو نمازاں پڑھو حقدار دا حق واپس کرو پھر روزے رکھو پھر حج کرو پھر عمرے کرو لوگاں نے سمجھ لیا ہے لوگاں دا حق مارو لوگاں دے نال ظلم کرو زیادتیاں کرو تے اللہ رب العالمین دے سامنے آن کے معافیاں منگو نمازاں پڑھو حج کرو عمرے کرو بھائی جان ایک تو گل پتے مان لیا ہے اونی دیر تک معافی نہیں ملنی جنی دیر تک کسی حقدار دا تو حق نہ واپس کیتا آؤ لوگو توبہ کر لو اس کو پہلے کہ موت آ جائے آؤ لوگو توبہ کر لو اس کو پہلے کہ مسجداں دے سپیکراں دے وچوں اعلان ہو جاوے فلاں بن فلاں ہن اس دنیا تے نہیں رہا فلاں بن فلاں فوت ہو چکیا ہے اللہ پاک سانو دلوں توبہ کرنے کی عطا فرمائے اللہ پاک ساڈیاں کمیاں کوتاہیاں اپنی رحمت دے نال دور فرمائے اللہ پاک ساڈے حال تے رحم فرمائے اللہ پاک ساڈے حال تے کرم فرمائے اللہ پاک ساڈیاں کمیاں کوتاہیاں اپنی رحمت دے نال معاف فرمائے آ دو دعاواں لازمی طور تے یاد کرو لوگاں نوں دسو کہ اللہ رب العالمین دے کولوں معافی منگو ربنا ظلمنا انفسنا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما آ دعاواں یاد کرو نماز دے اندر پڑھو سچی توبہ کرو کہ یا اللہ گناہ ہو گیا ہے آج تو بعد اسی کوئی گناہ نہیں کرتے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب